بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 10واں سپارہ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت تم تک پہنچے تو اس مال غنیمت میں سے تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم خمس مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب پہلی جو امتیں ہوا کرتی تھی ان کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا۔ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی غزوے میں یا جنگ میں جائیں تو وہاں سے جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو یہ امت محمدیہ پر اللہ رب العزت نے یہ مال حلال قرار دیا ہے کہ یہ کسی جنگ پر یا کسی غزوے پر جائیں تو کفار کا جو مال ان کے ہاتھ میں لگ جائے گا ان کے لیے اس کا استعمال حلال ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے حصے میں جو کچھ بھی آیا اب اس میں سے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم خمس مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب وہ خمس مال کسے کہتے ہیں؟ یعنی مال کا 5واں حصہ، 4 حصے اپنے پاس رکھیں اور جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی اسی آیت مبارکہ میں ایک اور جو وہ واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ ہے تو طویل لیکن اس کو اختصاراً آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر، جنگ بدر کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ معرکۃ العراء، یہ جنگ تھی حق اور باطل کے درمیان، یہ ایک بہت بڑا غزوہ جنگ ہوئی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمان بغرض جنگ کی نیت سے گھر سے نہیں نکلے تھے، لیکن راستے میں جا کے پتہ چلا کہ وہ جو کفار ہے نا وہ ایک جنگ کے ارادے سے نکلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد بھی 313 کی تعداد تھی، بہت تھوڑی تعداد تھی، اور جو ہے یہ نکلے ہوئے تھے۔ اور آتا ہے کہ تقریباً کوئی 8 اونٹ تھے، کچھ سواریاں کم تھی، اور جو ہے وہ گھوڑے بھی کوئی اتنی تعداد میں نہیں تھے۔ اور دوسری جانب جو مخالف سمت میں کفار تھے وہ ان کی تعداد 1000 تھی۔ ان کے پاس جو تیر تھے، تلوار تھے، اس کے علاوہ جو ڈنڈیاں ناچنے والی جو ان کو داد دینے والی تھی وہ بھی وافر مقدار میں موجود تھی۔ اب دیکھیں نا، جب کسی غزوے میں یا کسی جنگ میں یا کسی آپ ایسے میدان میں کھڑے ہوں کہ جہاں پر آپ جب وہ اپنے جوہر دکھا رہے ہو تو تالیاں بجانے والا جو پیچھے سے ہو تو انسان کو ایک دفعہ جب وہ بڑا جب وہ مزہ آتا ہے اور انسان مزید جوہر دکھاتا ہے۔ اور یہ کفار کے پاس تو موجود تھے لیکن مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، اور وہ اس وقت حالات بھی اتنے بہتر نہ تھے۔ یہاں تک آتا ہے جو تفاسیر کی کتابوں سے ملتا ہے، تاریخ سے ملتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ ایک ہی کھجور ہوا کرتی تھی، اسی سے صبح جب وہ سحری کرتے اسی سے وہ افطاری کیا کرتے تھے، یعنی اتنا کم مال ہوتا تھا مسلمانوں کے پاس۔ اب پھر بھی جنگ میں چلے گئے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو وہ اللہ نے جو وہ فرشتوں کا نزول فرمایا، اور فرشتوں کے نزول کے بعد ہوا کیا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ کن پر؟ ان کفار پر۔ حالانکہ کفار تعداد میں زیادہ تھے، ان کے پاس تیریں بھی زیادہ تھے، تلواریں بھی زیادہ تھیں، ان کے پاس ناچنے والی بھی تھی، ان کے پاس جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی آلات ضرب و حرب بہت زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک چیز تھی، وہ کیا تھی؟ ایمان کی قوت ضرور موجود تھی۔ ایمان کی قوت سے جب یہ نکلے اس جنگ میں تو اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ اور پھر اسی بارے میں آگے چل کے آتا ہے
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ ایمان والے ہو نا، انسان ایمان والا ہو، اندر سے پختہ ہو، یقین کامل ہو اور اپنے رب پر توکل ہو، تو میں رب نے فرمایا کہ 100 بھی ہو نا تو کفار کی طرف سے 1000 ہو تو یہاں کا 100 ان کے 1000 پر بھاری ہے۔ ہو ایمان کا پختہ، ہو صبر کرنے والا۔ اور پھر آگے جا کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر بندہ مومن ہو اور صابر ہو، صبر کرنے والا ہو، اور وہ ہو 100، ان کے 200 کے برابر ہے۔ یہ صبر کرنے والا ہو نا، انسان کو بے صبرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان بے صبرہ ہو تو پھر یہ نہ تو جنگ میں کامیاب ہے، نہ یہ کسی بھی میدان میں کامیاب ہے۔ انسان کے اندر صبر کا دامن ضرور ہونا چاہیے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اگر بندہ مومن ہو اور صبر کرنے والا ہو، ادھر 100 ہو دوسری جانب 200 ہو تو یہ 100 جو ہے ان پر بھاری ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، یعنی اگر ایک طرف 1000 ہو دوسری طرف 2000 بھی ہو تو تب بھی یہ 1000 ان کے 2000 پر بھاری ہے، کیونکہ ان کے اندر صبر کا جو ہے وہ دامن ضرور ہے۔ اور پھر آگے جا کے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ یہاں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے 2 قبیلوں کا ذکر فرمایا۔ وہ 2 قبیلے اوس اور خزرج، یہ 2 بہت بڑے قبیلے تھے عرب کے قبیلوں میں۔ ان کے بارے میں آتا ہے 120 سال پرانی ان میں جنگ تھی، لڑائی تھی آپس میں، یہ دشمن تھے، ایک دوسرے کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے، جب بھی سامنا ہوتا تو ان کی آپس میں لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، اگر آپ جو ہے وہ زمین بھر بھی چیزیں ان کے لیے خرچ کر دیتے نا تو وہ پھر بھی کبھی بھی جو ہے وہ آپ ان کی آپس میں الفت پیدا نہ ہوتی، آپس میں محبت نہ کرتے اس وقت تک کہ جب تک میں ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال دیتا۔ تو میرے رب نے فرمایا ان کے دلوں میں جب آپ اس دنیا کائنات میں تشریف لائے تو آپ کے لانے کی وجہ سے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، جب آپ اس دنیا کائنات میں تشریف لائے تو میرے رب نے فرمایا کہ میں نے آپ کے آنے کی خوشی پر ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دی اور وہ آپس میں محبت کرنے والے بن گئے۔ جبکہ اگر آپ ان کے درمیان میں جب وہ زمین بھر بھی سونا خرچ کر لیتے وہ تب بھی آپ کے اس خرچ کرنے پر وہ ایک دوسرے کے سے محبت نہ کرنے لگتے۔ اور پھر اس سے آگے چل کے جو ہے وہ اسی پارے کے اندر سورۃ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ کو توبہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ توبہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، بار بار توبہ کا ذکر آیا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور کسی جگہ پر جو ہے وہ مومنین کی توبہ کے بارے میں ذکر ملتا ہے، کسی جگہ پر منافقین کو جو ہے وہ توبہ کی طرف ابھارا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کی طرف آ جاؤ۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ توبہ رکھا گیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ اسی جو ہے وہ سورت کے اندر جو ہے وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، غزوہ تبوک میں جو 3 صحابہ کرام تھے نا جو پیچھے رہ گئے تھے، جب ان کو یہ حکم ملا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ چلو غزوہ کی طرف، تو جو ہے وہ غزوہ کی طرف جب نکلنے کا حکم ہوا تو ان میں سے 3 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کے انہوں نے جب وہ یہ ذہن میں سوچا کہ ہماری کھجوریں پکی ہوئی ہیں، بالکل کھجوریں تیار ہیں، تو چلے یہ سارے جو ہے وہ چلے جائیں غزوہ تبوک کی طرف، تو ہم جو وہ کل یہاں سے نکل جائیں گے یا بعد میں نکل آئیں گے، ابھی ہماری کھجوریں پکی ہیں۔ تو ہوا کیا کہ جب قافلہ جو ہے وہ نکل گڑا رواں دواں ہوا غزوہ تبوک کی طرف، تو یہ پیچھے رہ گئے جن میں کعب بن مالک بھی موجود تھے، تو جو ہے وہ اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان تینوں کا ذکر فرمایا کہ ان تینوں کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ وہ 50 دن تک جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ جو بقیہ صحابہ کرام ہیں وہ بھی ان سے کلام کرنا چھوڑ دیں، اور پھر یہاں تک آتا ان کی ازواج کو بھی حکم ہوا کہ 50 دن تک ان سے الگ رہیں، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو نہیں مانا۔
یعنی پچھلے بھی میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ سے کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم آ جائے نا کہ آپ کی اطاعت کرو، تو جہاں تک آپ نے فرمایا وہاں تک آپ کی اطاعت کرنا لازم ہو جاتا ہے، اگر نہیں کرو گے تو نافرمان کہلائے جاؤ گے. جبکہ یہ صحابہ کرام تھے، ان کا جو ایمان ہمارے ایمان سے کئی گنا زیادہ ہے. اگر انہوں نے ایک لمحے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی تعمیل کرنے میں صرف تاخیر کی تھی، تو اس پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ 50 دن تک ان کی ازواج بقیہ صحابہ کرام کو بھی ان سے کلام کرنے سے منع فرما دیا، کہ کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ پکار پر لبیک نہیں کہا. اس کا ذکر ملتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو سورۃ توبہ کہا جاتا ہے. اور پھر اس سے آگے جا کے اسی سورت کے اندر ملتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والا ہے، یعنی ایمان والوں کی علامات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہی ہو سکتا ہے مسجدوں کی تعمیر کرنے والا جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہو اور وہ اپنے رب پر یقین رکھتا ہو، وہ مسجد کو تعمیر کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا. یعنی انما یامر مسجد، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. اور اسی کے ضمن میں حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ اگر کسی نے مسجد کی تعمیر میں تھوڑا حصہ ہو یا زیادہ ہو، یعنی چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، یہ حکم نہیں نازل ہوا کہ بہت بڑی مسجد بنائی. آتا ہے حکم میں کہ جس نے مسجد بنوائی خالصتاً اللہ کے لیے اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن جنت میں بھی ان کے لیے ایک گھر بنائے گا، تو یہ ثواب ملتا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں بھی جو ہے وہ اسی پارے کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا بھی ذکر ملتا ہے. اور پھر آگے چل کے ایک ملتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اب اسی پارے کے اندر جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا نا، تو سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے اور غار کے اندر گئے، تو اللہ رب العزت نے اس غار کا ذکر فرماتے ہوئے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یار غار کہہ کے پکارا اور فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ آپ غم نہ کریں تمہارے ساتھ اللہ ہے. یعنی اللہ جب ساتھ ہو تو اس وقت غم نہ کرے، ڈر نہ کریں، خوف نہ کھائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا ساتھ موجود تھا. اور پھر اس کے بعد آگے چل کے اسی جو ہے وہ پارے کے اندر ملتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اب اسی پارے کے اندر جو مصارف زکوٰۃ ہے، یعنی کہاں کہاں پر ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ 8 ہیں. ان کا ذکر اس آیت مبارکہ میں اسی پارے کے اندر یہ ملتا ہے. ان میں سے پہلی للفقراء، یعنی فقراء جو غریب لوگ ہیں ان پر جب ہم ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آتا ہے والمساکین، جو مسکین ہیں ان پر بھی ہم زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. والعاملین، عامل وہ ہوتا ہے کہ یہاں سے وہ عامل مراد نہیں جو یہ عامل آج کل تعویذ دم کرتے ہیں، یہاں سے وہ عامل مراد نہیں، یہاں سے عامل وہ ہے کہ جس کو حاکم وقت نے مقرر کیا ہو کہ لوگوں سے صدقہ و زکوٰۃ جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو خرچ جو ہے وہ جہاں جہاں میں حکم دوں گا وہاں خرچ کرو، اور وہاں پر جو کام کرنے والا ہے، یعنی اس کام کرنے والے کو کہا جائے اس کی تنخواہ، سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ٹیکس وصول کرنے والے کی تنخواہ یعنی زکوٰۃ اس کو بھی دی جا سکتی ہے. تو اس کا ذکر بھی یہاں ہے والعاملین علیہ. اور آگے چل کے ملتا ہے والمؤلفۃ قلوبہم. اب یہ بڑی پیچیدہ چیز ہے، اس کا حکم جو ہے وہ ساقط ہو چکا ہے، یعنی اس کا حکم ختم ہو چکا ہے. یہ شروع اسلام میں اس کا حکم صادر ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو پیسے دے کے دین کی طرف لایا جائے. والمؤلفۃ کو یعنی جب وہ نرمی دے کر، ان کو لالچ دے کر آپ یہ کہیں کہ اسلام قبول کریں. شروع اسلام میں اس وجہ سے کہ اس وقت تعداد کم تھی مسلمانوں کی، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم صادر ہوا کہ جو ہے وہ ان کو زکوٰۃ دے، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے یہ خرچ کرے تاکہ یہ دین کے قریب آئیں. تو پھر ایک وقت کے بعد جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ حکم ختم کر دیا گیا جب قرآن کی یہ آیت نازل لا اکراہ فی الدین کہ دین کو قبول کروانے میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے. یہاں
پر پیسے دے کر اسلام قبول نہ کروائیں تو یہ حکم پھر یہ بعد میں ختم کر دیا گیا، اب ان کو پیسے نہیں دے سکتے، مطلب کہ اب زکوٰۃ کے پیسے ان لوگوں کو دے کر اسلام قبول نہیں کروا سکتے جو غیر مسلم ہوں، یعنی غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وفر رقابی، وفر رقاب یہ کہا جاتا ہے کہ جو گردنیں چھڑانے والے، یعنی یہ جو غلام ہوا کرتے تھے، مکاتب غلام، یعنی آقا ہوتا اس کا غلام ہوتا اور اس نے یہ لکھا ہوتا، مکاتب اس کو کہتے ہیں لکھے جانے کو، اس نے یہ لکھ دیا کہ تو مجھے اتنے پیسے دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، یہ آقا نے کہا اپنے غلام سے۔ اب اس غلام کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی تھی تاکہ وہ غلام پیسے وصول کرے اور ان پیسوں سے اپنے جو ہے وہ اپنے آقا کو جو ہے وہ پیسے دے اور اپنی جان چھڑا کے واپس آ سکے۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے والغارمین، غارم کہتے ہیں قرض دار، یعنی جو مقروض لوگ ہیں جن کے اوپر قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس کھانے کو بھی کچھ میسر نہیں ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہاں پر وہ قرض دار مراد نہیں کہ مطلب جن کا کاروبار جو وہ چل رہا ہو، انہوں نے 2 لاکھ ایک جگہ سے اٹھایا اور 10 لاکھ کا کاروبار چلے، یہاں سے وہ قرض دار مراد نہیں، یہاں سے وہ قرض دار مراد ہے جو صاحب جو ہے وہ اس میں آتے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا کھانا پاس ہے ہی نہیں، اتنے وہ مقروض ہیں، دوسرے وقت کا کھانا انہوں نے قرض لے کے جب وہ کھانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ملتا ہے وفی سبیل اللہ، یا فی سبیل اللہ یعنی جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے، جیسے صبح کے وقت یہ درس میں بتایا گیا، اس کی تفصیل ہوئی کہ جو علماء ہیں، طلباء ہیں، جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں تو ان پر بھی ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر آگے چل کے آخری جو مصرف ہے وابن السبیل، جو سبیل ہیں، وابن سبیل یعنی جو مسافر ہو، یعنی آپ جب وہ شرعی مسافر ہو، سفر پر موجود ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، کیونکہ مسافر کے پاس اکثر مال ختم ہو جاتا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 زکوٰۃ کے مصارف تھے، یہاں پر ہم زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنایا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔